السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اور سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے قربانی کے مسائل کے اس سلسلہ وار سیریل میں آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والے ہیں وہ مسائل جو پاس اور تا سے شروع ہوتے ہیں۔ پا سے یعنی پالے ہوئے جانور کی قربانی، پالے ہوئے جانور میں قربانی کی نیت کی۔ گھر میں پالے ہوئے جانور کے بارے میں یہ نیت کی کہ قربانی کے دنوں میں اس جانور کی قربانی کرے گا تو اس نیت سے اس جانور کی قربانی لازم نہیں ہوگی۔ ایسے جانور کو بدلنا اور بیچنا بھی جائز ہے، یعنی جس کی ملکیت میں پہلے ہی سے جانور ہو تو اس کی قربانی کی نیت کر لینے سے اس کی قربانی لازم نہیں ہوتی۔ پانی پلایا جائے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلانا مستحب ہے۔ اسی طرح تا سے شروع ہونے والا جو پہلا سوال ہے وہ قربانی کی تاریخ۔ کسی حلال جانور کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے دی۔ اذ قربا قربانا، یعنی جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، اور حابیل نے ایک مینڈھے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی، حابیل کے مینڈھے کو وہ آسمانی آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قربانی قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان پہلے نبیوں اور رسولوں کے زمانے میں یہی تھی۔ جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ تشریق، تکبیر تشریق اور تشریق کی وجہ کیا ہے؟ تشریق لفظ سے ایام تشریق کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قربانی کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے اور انہیں دھوپ میں سکھاتے تھے۔ جو گوشت دھوپ میں سکھایا جاتا ہے اسے تشریق اللحم کہتے ہیں، کیونکہ پہلے فریج وغیرہ نہیں تھی تو قربانی کا گوشت لوگ اسٹاک کر کے رکھنا چاہتے تھے، تو اس کی یہی شکل ہوتی تھی کہ قربانی کے گوشت کی بوٹیاں بنائی اور ان کو دھوپ میں سکھا لیا اور دھوپ میں سکھانے کے بعد اس کو رکھ لیا، تو اس طرح اس عمل کو تشریق اللحم کہتے تھے۔ اس مناسبت سے ایام تشریق کہلائے۔ بعض علماء کہتے ہیں عید کی نماز اور قربانی کے دن کو تشریق کہا جاتا ہے، اس لیے عید کی نماز اس وقت ادا کی جاتی ہے جب سورج چمک رہا ہوتا ہے، اور نمازی کو بھی اسی لیے مشرق کہتے ہیں کہ وہ سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے، اس لیے یوم عید کو تشریق کہا جاتا ہے۔ تشریق کے دنوں میں روزہ نہ رکھیں۔ تشریق کے دنوں میں روزہ مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ جس نے دعوت دی ہو اس کے گھر جا کر روزہ رکھیں۔ تقسیم سے پہلے گوشت دینا، اگر مشترکہ حصوں میں آپس کی رضامندی سے تقسیم سے پہلے کسی شخص کو کچھ گوشت وغیرہ دے دیا تو مسئلہ یہ کہ اگر شرکا میں سے کسی نے قربانی کی نظر نہیں کی تھی تو جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں تقسیم کرنا واجب نہیں ہے۔ اور اگر قربانی کے جانور میں کسی حصے دار نے نظر اور منت کا حصہ ڈالا تھا اور مالدار کو گوشت دیا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں گوشت کو تقسیم کر کے نظر کرنے والے کے حصے کو فقراء فقیروں کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ قربانی ہو جائے گی، البتہ نظر اور منت کی نیت سے حصہ ڈالنے والے پر اپنے گوشت کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے جو کسی مالدار کو دے دیا گیا ہے، اس لیے اتنے ہی پیسے صدقہ کرنا ضروری ہوں گے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں
اور خواتین اور مائیں بہنیں آہستہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً تکبیر تشریق ادا کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر بات چیت کی یا جان بوجھ کر وضو توڑ ڈالا تو تکبیرات تشریق جو ہے وہ ساقط ہو جائیں گی۔ اگر ایام تشریق کے دوران کوئی نماز فوت ہو گئی، ایام تشریق 9، 10، 11، 12، 13 یہ 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ ان 5 دنوں میں جس میں تکبیر تشریق فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، تکبیر تشریق کے دنوں میں کوئی نماز فوت ہو گئی اور اسی سال ایام تشریق کے دوران اس کو ادا کی گئی ہو تو اس صورت میں بھی فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تکبیر کہنا لازم ہے۔ مثلا 2022 کی بقرہ عید کے تکبیر تشریق کے دنوں کی کوئی نماز فوت ہو گئی اور وہ آپ 2023 کے بقرہ عید کے ایام تشریق میں اس کی اس کو قضا پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس نماز کو پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد کہنا لازم اور ضروری ہے۔ تکبیر تشریق کہنا یہ مقیم پر لازم ہے، اسی طرح مسافر پر بھی اقتداء کی وجہ سے تکبیر کہنا لازم ہوگا، یعنی امام کی اقتداء کی ہے تو اب مقیم امام کی اقتداء مسافر نے کی ہے، تو جس طریقے سے مسافر اپنے مقیم امام کی اقتداء کی وجہ سے پوری نماز پڑھتا ہے، اسی طریقے سے تکبیر تشریق بھی اس پر کہنا لازم اور ضروری ہوگی۔ با جماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز پڑھنے والے، اسی طرح مرد و عورت دونوں پر تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق ایک دفعہ کہنا واجب ہے، تکبیر تشریق ایک دفعہ کہنا واجب ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں۔ تکبیر تشریق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس کے عجیب واقعہ ہوا، سنیے گا کہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو ہے یہ کب اس کو سب سے پہلے کس نے پڑھا اور کیا واقعہ ہوا؟ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ان کا فدیہ لے کر مینڈے کی شکل میں پہنچے اور انہیں خطرہ ہوا کہیں جلدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر کر ذبح نہ کر ڈالیں، چنانچہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات آئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو بول پڑے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جو نیچے اسماعیل لیٹے ہوئے تھے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ آنے کی اطلاع ہوئی کہ میرے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ہے تکبیر تشریق کی وجہ۔ تکبیر تشریق کی قضا، اگر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق کہنا بھول گئے تو پھر بعد میں اس کی قضا نہیں ہے، توبہ کرنا لازم ہوگا تاکہ گناہ معاف ہو جائے۔ تکبیر کہہ کر ذبح کرنے سے جانور حلال ہے، جس طرح بھی بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا جائے، وہ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اگرچہ کھڑے ہوئے جانور پر چھری پھیر دی جائے، اگر ذبح کرنے والا نمازی اور نہ ہو اور روزے کا بھی پابند نہ ہو مگر مسلمان ہے اور اس کے ذبح کرنے سے ذبح کرنے والی چاروں رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہے۔ اسی طرح تکبیر کی آواز، تکبیر تشریق متوسط اور درمیانی بلند آواز سے کہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں اور آہستہ پڑھتے ہیں، ان کو بہت اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ اس تکبیر تشریق کو یاد ہی نہیں کرتے، بس لوگ پڑھا منہ چلا دیا تاکہ ان کی بدنامی بھی نہ ہو، حالانکہ تکبیر تشریق یاد کرنا بہت آسان ہے۔ تمام حصے داروں کے لیے بسم اللہ کہنا، قربانی کے ایک جانور میں جتنے افراد شریک ہوں گے تمام افراد کے لیے، تمام حصے داروں کے لیے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں، صرف ذبح کرنے والے
اور اس کے ساتھ چھری پر یا ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر وزن رکھنے والوں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ جانور میں حصہ لینے والے یا جانور کے ہاتھ پاؤں پکڑنے والوں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے۔ تہائی صدقہ کر دینا مستحب ہے، 1/3 گوشت صدقہ کر دینا قربانی کا یہ مستحب ہے، لیکن اگر بڑی فیملی ہے، کنبہ، خاندان، قبیلہ، رشتہ دار اس کے بہت زیادہ ہیں، تو ایسے شخص کے لیے بہتر یہ کہ صدقہ نہ کرے، بلکہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کنبے والوں کے لیے تمام گوشت رہنے دے۔ تھن، اگر بھیڑ، بکری اور دمبی کے ایک تھن سے دودھ نہیں اترتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، یعنی اس کا ایک تھن خشک ہو گیا ہو، کیونکہ یہ عیبدار جانور ہے اور عیبدار جانور کی قربانی کرنے سے قربانی درست نہیں ہوتی۔ اگر 4 تھن والے یعنی بھینس ہے، اونٹ وغیرہ کے 2 تھنوں سے دودھ نہیں اترتا، یعنی اس کے 2 تھن خشک ہو گئے ہیں، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ جس جانور کا تھن کٹا ہوا ہو یا اس طرح زخمی ہو کہ بچے کو وہ دودھ نہ پلا سکے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اونٹنی ہے، بھینس کے اندر ایک تھن خشک ہو جانے پر، یعنی ایک تھن کام نہیں کر رہا ہے اور وہ بالکل خشک ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہوتی ہے، لیکن 2 تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو قربانی جائز نہیں ہوگی اور جانور عیب دار شمار ہوگا۔ جس جانور کے تھن خشک ہو گئے ہوں اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، جس جانور کا تھن نہیں ہے اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔